الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی کے لائق اور مستحق اللہ رب العالمین، احکم الحاکمین، خالق کل کائنات، مالک ارض و سماوات، حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، داتا دستگیر، پالنہار، پروردگار اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ تعالیٰ ان سب پہ راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں جس عنوان پر آپ سے گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ سیرت و شان و مقام حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے تصدیق کی
جنہوں نے آپ پر ایمان لایا، آپ کو اللہ کا نبی رسول پیغمبر مانا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لایا، آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھا، آپ کی زیارت کی، ان خوش نصیب لوگوں کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کیا، زیارت کی، اور ایمان کی حالت میں ہی اس کا خاتمہ ہوا، اس کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ اور اس کی عظمت اور شان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین موجود ہیں۔ ایک عام فہم حدیث اور فرمان یہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کو جہنم کی آگ کبھی چھو بھی نہیں سکتی جس نے ایمان کی حالت میں محمد کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس آدمی نے اس کو دیکھا کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا، اس کو بھی جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ صحابی خود بھی جہنم کی آگ سے محفوظ ہو گئے اللہ کی رحمت سے، اور ایک ایک صحابی کو اللہ نے یہ درجہ دیا کہ جو ایمان کی حالت میں صحابی کا دیدار کرے گا، اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ اصحاب رسول میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض کو بعض پر درجے عطا فرمائے ہیں۔ جس طرح انبیاء میں، رسولوں میں اللہ نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جس طرح اللہ بعض مقامات کو بعض مقامات پر برتری عطا فرماتا ہے، بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر فضیلت عطا فرماتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے بعض صحابہ کو دوسرے صحابہ پر فوقیت اور فضیلت بخشی۔ ان اصحاب فضل، فضیلت والی شخصیات میں ایک نام حیدر کرار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی آتا ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، اور جب نبی علیہ السلام نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا، سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، بڑوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور تمہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ اس وقت ان کی عمر روایات کے اختلاف کے مطابق بعض نے کہا 8 سال تھی، بعض نے کہا ان کی عمر 10 سال تھی۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اصل نام علی ہے، ان کے والد کا نام ابو طالب، ان کے دادا کا نام ہاشم عبد المطلب، اور ان کے پردادا کا نام ہاشم، اور ان کے والد کا نام عبد مناف۔ سلسلہ نسب کچھ یوں ہے، علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ ان کی 2 کنیتیں ہیں، ایک ابو الحسن اور دوسری ابو تراب۔ یہ ابو تراب کنیت ان کو بہت پسند تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ این علی، علی کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ کسی بات پر تھوڑے بہت ناراض ہو کر یہاں سے باہر چلے گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو تلاش کیا، جا کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے صحن میں یا اندر فرش پر زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، اور جسم کو مٹی لگی ہوئی ہے،
نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو ہاتھ لگایا، فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کہلوانا بہت ہی پسند تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو بڑی عظمتیں عطا فرمائیں، بڑی سعادتیں عطا فرمائیں۔ نبی علیہ السلام کی لاڈلی اور پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ سے کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں بے شمار روایات موجود ہیں، لیکن ایک بات کہ خواتین جنت کی اللہ نے جس خاتون کو سرداری دی ہے وہ حضرت علی کی بیوی رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں غور کر رہا تھا، دائیں بائیں جب میں دیکھتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو، اللہ نے ان کو ایک بار نہیں بلکہ بعض صحابہ کو تو اللہ نے صرف جنت دی تھی، اور حضرت علی کے گھرانے میں اللہ نے صرف جنت نہیں دی بلکہ جنت کی سرداری بھی رکھ دی ہے۔ حضرت علی کی زوجہ، ان کی بیوی حضرت فاطمہ، جنت میں جو عورتیں جائیں گی ان کی سردار، اور حضرت علی کے بیٹے حسن و حسین سیدہ شباب آل الجنہ جو جوانی کی حالت میں فوت ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، ان نوجوانان جنت کے سردار حضرت علی کے بیٹے حسن اور حضرت حسین ہوں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے۔ ایک مرتبہ جب مباہلہ ہوا، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اس آیت کے نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حسن و حسین کو بلایا اور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو پھیلایا، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حسن و حسین کو اس چادر کے اندر چھپا کر کہا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور اہل بیت کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہر بندہ کوشش کرتا ہے میں گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤں، ہر قسم کی نامناسب بات سے میں پاک ہو جاؤں، لیکن آل بیت کی شان اور عظمت یہ ہے رب العالمین خود چاہتے ہیں کہ نبی کے خاندان والے، نبی کی آل، خود رب العالمین کی مرضی یہ ہے یطہرکم تطہیرا کہ میں ان کو ہر قسم کی نامناسب بات سے خود پاک کر دوں۔ یہاں ہر بندہ چاہتا ہے، وہاں اللہ کی خواہش ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کائنات میں سب سے بہترین، سب سے زیادہ عظمت والا جو خاندان ہے وہ رسول اللہ کا خاندان ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق آل رسول، آل بیت رسول کے ساتھ ہے، نبی علیہ السلام کے خاندان سے ہے۔ اہل بیت نبی میں جو نام آتے ہیں ان میں ایک نام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی آتا ہے۔ آپ کا قبیلہ کون سا تھا؟ قریش کے ساتھ تعلق رکھتے، والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی، یعنی دونوں جانب سے آپ ہاشمی تھے، قریشی تھے۔ نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے، آپ علیہ السلام کے داماد تھے، اور مسلمانوں کے امیر المومنین، چوتھے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ عمر فاروق
تیسرے خلیفہ عثمان غنی اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو زندگی میں جنت کی بشارت دی. یوں سمجھیے جنت کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے. ان 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اور چوتھے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی فی الجنہ. یہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ جن کو جنتی ہونے کے سرٹیفکیٹ خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ بانٹے ہیں. ان عشرہ مبشرہ میں ایک نام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. بدر کے صحابہ کی بڑی شان اور عظمت ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدر میں شامل ہونے والے مجاہدین بدری صحابہ کو رب العالمین نے اپنی شان کے مطابق آسمان سے جھانک کے فرمایا اے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. اے بدر کے مجاہدو، تم آج کے بعد جو بھی عمل کرو میں رب اعلان کرتا ہوں قد غفرت لکم، میں نے تمہیں بخش دیا ہے، تمہیں معاف فرما دیا ہے. بدری صحابہ کی جو لسٹ ہے اس لسٹ میں ایک سنہری اور نمایاں نام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جنگ احد میں بھی سیدنا علی نظر آتے ہیں، جنگ تبوک میں بھی، غزوہ تبوک میں بھی ان کا نام آتا ہے، جنگ خندق میں بھی ان کا نام آتا ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ان کا نام آتا ہے. یہ 2 شخصیات ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں. ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، دوسرے کا نام علی المرتضی ہے رضی اللہ تعالی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت محبت کرنے والے، بہت پیار کرنے والے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا، پیار کا اظہار فرمایا. ایک نہیں کئی ساری حدیثیں موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے دنیا کا ہر مومن رسول اللہ سے پیار کرتا ہے اور رسول اللہ سیدنا علی سے پیار کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، آپ فرماتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا علی اس کا مولا. اس کا صحیح معنی یہ ہے جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے بھی محبت کرے گا. بعض نادانوں نے اس کا غلط معنی کیا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا، یعنی جس کا میں محبوب علی اس کا محبوب، جس کا میں خاص الخاص اور دلی اور مخلص دوست ہوں علی بھی اس کا دوست اور محبوب اور پیارا ہے. کہتے ہیں یہ مولا کا مطلب تو مددگار ہوتا ہے، مولا کا مطلب تو مشکل کشا ہوتا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا یا زید انت اخونا و مولانا، اے زید تم ہمارے بھائی بھی ہو ہمارے مولا بھی ہو. زید مشکل کشا ہو گئے، زید مددگار ہو گئے، تو پھر یا زید مدد کا نعرہ لگانا چاہیے. نہیں، مولا کا مطلب ہمارے پیارے. ہمیں کیا کہتے ہیں مولانا، کیا کہتے ہیں علماء کو، کیا کہتے ہیں مولانا. یہ ایک لفظ نہیں ہے، 2 ہیں، نا کی ضمیر ہے. مولانا ہمارے مولا. اپنے علماء کو کیا کہتے ہیں ہمارے مولا، مطلب ہمارے پیارے، ہمارے محبوب، جن سے ہمیں اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے. تو مولا کا مطلب کیا ہے؟ پیارے، محبوب، جن سے محبت ہو. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرتا ہے. جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا، کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا. یعنی آپ فرما رہے ہیں مومن کے دل میں علی کا بغض نہیں آ سکتا، منافق کے دل میں علی کی محبت نہیں آ سکتی. ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کے بارے میں، آپ نے فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن. ترمذی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں.
اس کا بھی بعض لوگوں نے غلط معنی لینے کی کوشش کی ہے، نبی علی میں کوئی فرق نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مقام پر فرمایا تھا، آپ نے فرمایا جلیبیب انت منی وانا منہ، یا فرمایا ھذا منی وانا منہ، جلیبیب مجھ سے ہے میں جلیبیب سے ہوں، یہ صرف محاورتاً کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے اس میں مجھ میں کوئی فرق نہیں، مطلب ہم بہت زیادہ گھاٹے دوست ہیں، مخلص دوست ہیں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، یعنی میرا علی سے پیار ہے، علی کا مجھ سے پیار ہے۔ وَهُوَ وَلِيٌّ كُلُّ مُؤْمِنٍ، فرمایا ہر مومن علی کو اپنا دوست سمجھے گا، علی سے دوستی لگائے گا، یعنی ایمان کے لیے پروف چاہیے تو دیکھنا پڑے گا اس کا علی سے پیار ہے یا نہیں ہے۔ جس دل میں علی کی محبت ہے یہ ایمان کی مومن ہونے کی نشانی ہے، جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے ایسے مومن کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑھ کے بات کی، یہ بھی فرمایا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، ہر مومن علی سے پیار کرے گا۔ لوگوں ہر مومن کو اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، علی وہ خوش نصیب ہے اللہ کو علی سے محبت ہے، رسول اللہ کو علی سے محبت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، خیبر کے موقع پر کچھ دن گزر گئے، فتح نہیں ہو رہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ صبح میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح بھی عطا فرمائے گا۔ فجر کی نماز ہوئی، سارے صحابہ یہ ذوق اور شوق رکھتے تھے، ارادہ رکھتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے ہاتھ میں جھنڈا دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صفوں میں نگاہ دوڑائی، ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، عثمان بھی موجود ہیں، طلحہ زبیر سعد و سعید موجود ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، خالد بن ولید بھی موجود ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار دیکھنے کے بعد ایک سوال کیا، آئین علی بن ابی طالب، مجھے ابو طالب کا بیٹا علی نظر نہیں آ رہا، بتاؤ کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علی کی آنکھ میں تکلیف ہے، آنکھوں میں درد ہے، اس لیے وہ اس مجلس میں نہیں بیٹھا، نماز پڑھ کے چلا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ صحابہ کرام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے علی کیا مسئلہ ہے؟ یا رسول اللہ آنکھ میں درد ہے، آنکھ میں تکلیف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ مبارک سے لعاب نکال کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کے اوپر لگایا۔ حضرت علی کہتے ہیں آنکھ میری رب نے ایسے ٹھیک کر دی جیسے کبھی خراب ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، فرمایا جاؤ علی اللہ کا نام لے کر جہاد کرو، اگر آپ کے ہاتھ پر ایک غیر مسلم توحید کو تسلیم کر لیتا ہے اللہ آپ کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہے تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں کے مال غنیمت سے بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو روانہ کیا۔ رب العالمین نے یہ جنگ خیبر جو تھے، خیبر کی فتح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے ذریعے فرما دی۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ رسول اللہ علی سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی علی سے محبت کرتا ہے، اور اس کی عظمت اور شان کے کیا کہنے، کائنات کا رب جس کے ساتھ محبت فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے بھی محبوب ہیں، اور اللہ کے رسول کے محبوب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ نبی علیہ السلام حضرت علی کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ آج میں حدیث پڑھ رہا تھا، مسند احمد کی حدیث ہے، کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کی اور شکایات کی، اعتراضات کیے۔
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جب لوگ جمع تھے مسجد میں موجود تھے خطبہ ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یا ایھا الناس لا تشکو علی اے لوگو علی کی مجھے شکایتیں نہ لگایا کرو میں جانتا ہوں علی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ اکبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی ساری دعائیں دی ان میں ایک دعا شفا اور عافیت کی تھی جامع ترمذی کی روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے آپ علیہ السلام تشریف لائے آپ نے دعا دیا آپ نے فرمایا اے اللہ اللہم عافیہ واشفیہ اے اللہ میرے علی کو شفا عطا فرما دے میرے علی کو صحت تندرستی اور عافیت عطا فرما دے حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد جب تک میں زندہ رہا رسول اللہ کی دعا کی وجہ سے میں کبھی بیمار نہیں ہوا نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی حسنین کریمین کے والد محترم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے تاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں تو بات سمجھنا آسان ہو جائے گی کسی کی تربیت کسی نے کی کسی کی تربیت کسی ڈاکٹر نے کی کسی کی پرورش کسی اللہ اکبر انجینئر نے کی کسی کی تربیت کسی سکالر نے کی جناب کسی پڑھے لکھے ایم پی ایم این اے نے کی کسی سیاسی آدمی نے کی کسی عالم دین نے کی کسی بزرگ نے کی وہ کتنا خوش قسمت اور خوش نصیب ہوگا کہ جس کی تربیت خود امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مایہ ناز شخصیت ہیں عظیم المرتبت شخصیت ہیں جن کی تعلیم تربیت پرورش خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور جن کی تربیت رسول اللہ نے کی ہو ان کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہوگا ان کا کردار کتنا پیارا ہوگا اور وہ کس طرح اللہ والا ہوگا اس اللہ والے کا نام ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو نام بھی بڑا پیارا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی بڑا پیارا ہے جب نام لیتے ہیں دل کو سکون ملتا ہے اور ہماری مسجد کا نام کیا ہے بولیں بعض لوگ ایسے اعتراض کرتے ہیں یہ کہ علی کو نہیں مانتے یہ علی کو ہم نے تو اللہ کے گھر کا نام بھی علی کے نام سے رکھا ہوا علی بن ابی طالب اور علی کا نام ہمیں بہت پیارا لگتا ہے کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا کڈا پیارا لگدا ہے نام علی دا ہر مومن پکا ہے غلام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا ہر مومن پکا ہے غلام علی دا مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر صف وچ کھڑا ہے میں حیدر صدیق دس دائے امام علی دا فاروق دس دائے امام علی دا عثمان دس دائے امام علی دا کیڑا سونا لگ دائے نام علی دا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی پیارا ان کی شان بھی پیاری ان کا مقام بھی پیارا ان کا نام کیوں پیارا نہ ہو یہ تو وہ شخصیت ہیں جو خود رسول اللہ کو بھی پیارے ہیں اور اللہ کو بھی بہت پیارے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت مقام جس انداز سے بھی بیان کی جائے آپ کا اخلاق بیان کیا جائے کردار بیان کیا جائے سیرت بیان کی جائے آپ کا زہد بیان کیا جائے آپ کا تقوی بیان کیا جائے رسول اللہ سے محبت بیان کی جائے صرف ایک خطبہ نہیں کئی خطبات کی گنجائش موجود ہے کئی خطبات درکار ہیں لیکن مختصر میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں ہر مومن علی سے پیار کرتا ہے اس لیے کہ علی رسول اللہ کے بھی پیارے ہیں اور رب العالمین کے بھی پیارے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ سے محبت بھی دیکھی ہے آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا یہ واقعہ سننے کے بعد آپ اندازہ لگانا
باقی معاملات میں بھی سیدنا علی رسول اللہ سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، معاہدہ ہو رہا ہے مشرکین مکہ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اللہ اکبر معاہدہ لکھنے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے میں محمد الرسول اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاہدہ کیا جا رہا ہے قریش مکہ کے ساتھ۔ قریش مکہ نے انکار کر دیا، کہنے لگے یہاں محمد الرسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے، اگر آپ کو محمد الرسول اللہ ہم مان لیتے تو جھگڑا کس بات کا تھا، یہاں لکھو محمد بن عبداللہ، محمد الرسول اللہ نہیں لکھنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا علی جہاں تو نے محمد الرسول اللہ لکھا اس کو مٹا دے۔ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا لکھا ہوا نام مجھ سے مٹایا نہیں جائے، یہ محبت ہے، حالانکہ حکم دیا ہے کہ مٹا دو، محبت غالب آ گئی، یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن علی اپنے ہاتھ سے آپ کا نام مٹائے یہ علی سے ہو نہیں سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، کاغذ مجھے دکھاؤ اور بتاؤ کہاں لکھا ہے، میں خود مٹا دیتا ہوں۔ علی نے نبی کا نام نہیں مٹایا، رسول اللہ نے خود اپنا نام مٹا دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس جگہ لکھو محمد بن عبداللہ، پھر انہوں نے لکھ دیا۔ یہ ایک ادنا سی جھلک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، لوگوں نے کہا ایسے کر لو، ایسے کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، حضرت علی نے اعلان کیا ما کنت لأدع سنت النبی لغیر احد او کما قال، کہنے لگے میں کسی شخص کی وجہ سے، کسی آدمی کی وجہ سے، کسی ہستی کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ وہ علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سواری پہ سوار ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، الحمدللہ کہا، اور دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اور دعا پڑھنے سے پہلے جب سواری کے اوپر بیٹھے تو مسکرا دیے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کوئی مسکرانے والی ہوئی نہیں، آپ کیوں ہنسے ہیں، کیوں مسکرائے ہیں؟ کہتے ہیں بات تو کوئی نہیں ہوئی، دراصل بات یہ ہے میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ سواری کے اوپر بیٹھے اللہ کی بڑائی بیان کی، الحمدللہ کہا، سواری کے اوپر بیٹھنے کے بعد میرے محبوب مسکرائے، میں نے جب یہ کام کیا تو رسول اللہ کی اتباع میں بھی مسکرا دیا۔ یہ عظمتیں ایسے نہیں ملتی کہ بندہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنے دل کے مطابق، اپنے من کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اپنے صبح شام گزارے، دن رات گزارے، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، معیشت میں، معاشرت میں، تجارت میں، لین دین میں، میل جول میں، رویے میں، سلوک میں مرضی اپنی کرے اور کہے میں رب کا پیارا بن جاؤں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ رب کا پیار چاہیے، عزت چاہیے، عظمت چاہیے، مقام چاہیے، رتبہ چاہیے، اللہ کے فرما بردار ہونا پڑے گا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعدار ہونا پڑے گا۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کو بخشش نہیں۔ خود اللہ نے یہ کہہ دیا محبوب کو، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ عزتیں کیسے ملتی ہیں؟ رسول اللہ کی فرما برداری سے۔ عظمتیں کیسے ملتی ہیں؟ اللہ والے کیسے بنتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے تھے، آپ کی جان سے بھی محبت کرتے تھے، آپ کی ذات سے بھی محبت کرتے تھے، اور رسول اللہ کی سنت، آپ کے فرامین، آپ کی بات سے بھی محبت کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام عطا فرمایا
یہ عظمت عطا فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خلفاء تھے، چوتھے نمبر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ ہر مومن ان سے محبت کرتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو جب مواخات مدینہ قائم ہوئی تھی، لوگ ہجرت کر کے مہاجرین صحابہ گئے تھے مدینہ میں، تو آپ نے ایک انصاری صحابی ایک مہاجر صحابی دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تاکہ مہاجر کی ہیلپ ہو سکے، تعاون ہو سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر تھے، لیکن جب ان کی باری آئی، اللہ کے پیغمبر نے ان کو کسی انصاری کے ساتھ ملایا نہیں ہے، مواخات قائم نہیں کی۔ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے کس کا بھائی بنا ہے؟ آپ نے فرمایا علی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہے، انت اخی فی الدنیا و فی الآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ نبی علیہ السلام سے بڑا پیار کرنے والے آپ علیہ السلام خود علی کے گھر چل کے جاتے تھے، کیونکہ ان کے گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی، اور ایک مرتبہ آپ علیہ السلام ان کے گھر میں گئے اور آپ نے ان کو وظیفہ بتایا۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام اور لونڈی کے لیے سوال کیا تھا کہ تاکہ گھر کے جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ کریں، میں تھک جاتی ہوں، نبی علیہ السلام نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جا کر ان کو یہ وظیفہ بتایا کہ رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ، 33 مرتبہ پڑھنا ہے الحمدللہ، 34 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ اکبر۔ یہ کلمات، یہ وظیفہ غلام سے بہتر ہے، جس کی وضاحت محدثین نے یوں کی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا تمہارا کام ہے، دن بھر کام کی وجہ سے جو تھکاوٹ ہوئی اس کو دور کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، روزانہ پڑھتے، کبھی ناغہ نہ کرتے۔ ایک دن ایک ساتھی کہنے لگے آپ تو کہتے ہیں میں نے اس وظیفے کو نہیں چھوڑا، وہ جو بڑی مشکل رات تھی جنگ صفین والی رات، کیا اس رات بھی آپ نے یہ وظیفہ پڑھا تھا؟ حضرت علی قسم اٹھا کے کہتے ہیں قسم ہے رب العالمین کی ذات کی، اس رات بھی میں نے رسول اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں چھوڑا۔ آج دیکھیں ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں، اللہ کا ذکر کیے بغیر سو جاتے ہیں، اللہ کو یاد کیے بغیر سو جاتے ہیں، پھر نیند میں سکون نہیں ہوتا، پھر تھکاوٹیں دور نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ سونے سے پہلے وضو کر لیتا ہے، وضو کی حالت میں سوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ساری رات اللہ کا فرشتہ ہے اس کے سر کے پاس کھڑا ہو کے رات گزارتا ہے۔ جب بھی یہ بیدار ہوتا ہے یا کروٹ بدلتا ہے، اللہ کا فرشتہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ یہ تیرا بندہ وضو کی حالت میں سویا تھا، میں گزارش کرتا ہوں کہ تو اس کی بخشش فرما دے۔ اور آپ نے فرمایا وضو کر کے اللہ کا ذکر کر کے جو آدمی سوتا ہے، رات کو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، جو بھی اللہ سے دنیا آخرت کی بھلائی کی دعا کرتا ہے الا آتاہ ایاہ او کما قال، رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں وضو کر کے اللہ کا ذکر کر کے سونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لی جائے، بندے کی جان بھی، مال بھی، گھر بار بھی، سب کچھ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور رب العالمین کی طرف سے فرشتہ نازل ہو کر اس بندے کا سیکورٹی گارڈ بن جاتا ہے، شیطان کو، جن کو اور کسی دشمن کو، چور کو اس کی جان اور مال کو نقصان نہیں پہنچانے دیتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح رسول اللہ سے پیار کرتے تھے، اسی طرح رسول اللہ کی آل سے بھی پیار کرتے تھے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی محبت تھی، عمر سے بھی محبت تھی، اور عثمان سے بھی محبت تھی۔ ان کی محبت کی کئی ساری نشانیاں ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں، ایک طویل موضوع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے لیے جو رشتہ مانگنے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے، وہ ابو بکر اور عمر ہی تھے۔
ان کی شادی کا انتظام اور انصرام اور حق المہر کا انتظام کرنے والے ابو بکر عمر اور عثمان ہی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے گواہ بھی ابو بکر اور عمر ہی تھے۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی میں بھی اسی طرح رہے، رحماء بینہم، اکٹھے۔ ابو بکر امام ہیں اور پہلی صف میں جو مقتدی کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں ان میں علی المرتضیٰ بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، اور اسی طرح حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ امام حسن و حسین کے بھی امام ہیں، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جنازہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پڑھایا، اور اپنی مرضی سے نہیں، فرمایا علی تم پڑھاؤ۔ حضرت علی کہتے نہیں ابو بکر، آپ کی موجودگی میں جنازہ نہیں پڑھاتا، فاطمہ کا جنازہ علی کی موجودگی میں ابو بکر ہی پڑھائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو گئے، ان کی بیوی اسماء بنت امیس بیوہ ہو گئیں، صدیق کی بیوہ کے پاس نکاح کا پیغام بھجوایا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے 5 بچے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے، تیسرے کا نام محسن ہے، 2 بیٹیاں ہیں، ایک زینب، ایک ام کلثوم ہے۔ یہ وہ ام کلثوم ہے کہ جس کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے۔ رسول اللہ کے داماد علی المرتضیٰ ہیں، علی المرتضیٰ کے داماد عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی کے گھر میں کئی بیٹے پیدا ہوئے، ایک بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا محمد۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، پوچھنے والوں نے پوچھا کیا نام رکھو گے؟ کہنے لگے کہ محمد کے بعد نام ابو بکر ہی اچھا لگتا ہے۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، نام عمر رکھا۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، نام عثمان رکھا۔ یہ دلائل ہیں اس بات کے، یہ ثبوت ہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح رسول اللہ سے محبت کرتے تھے، اسی طرح رسول اللہ کی آل سے بھی محبت کرتے تھے، رسول اللہ کی اصحاب سے بھی محبت کرتے تھے۔ آج بھی کوئی اپنے آپ کو علی والا کہتا ہے، اس کو رسول اللہ سے بھی محبت کرنی پڑے گی، رسول اللہ کی آل سے بھی محبت کرنی پڑے گی، آپ کی ازواج سے بھی محبت کرنی پڑے گی، اور آپ کے تمام اصحاب سے بھی محبت کرنی پڑے گی، تب وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صدق کے دل کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن 40 ہجری 17 رمضان کو فجر کی نماز کے وقت ابن ملجم بدبخت کے ہاتھوں شہادت ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کے صحابی بھی تھے، مجاہد بھی تھے، موحد بھی تھے، اللہ کے رسول کے محبوب بھی تھے، اللہ کے پیارے بھی تھے، اور اللہ نے ان کو شہادت کی موت بھی عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ